बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपने देखा होगा कि एब्सोल्युटली नॉट कन्वर्ट हो रहा था एब्सोल्युटली यस की तरफ। और ये मामला ऐसे नहीं है कि फ़ौरन से कोई मतलब ये चीज़ डेवलप हुई हो। मेरी मुराद है इमरान खान साहब की जो कल मुलाकात हुई है अमेरिकन पार्लियामेंटेरियंस के साथ, और बड़ी खुशगवार मुलाकात थी। और इसमें फिर खान साहब ने एक तो वफ़द की सूरत में मुलाकात की, फिर खान साहब अकेले मिले हैं इसके साथ पार्लियामेंटेरियंस के साथ, और उसके अंदर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहता हूँ कि ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हैं वो हमारे मजबूत हों, और मैं अपनी मतलब अमेरिका की जो तो दोस्तों, आपको कुछ याद आया होगा कि जब अदम एतमाद आई थी तो खान साहब ने एक रुका मतलब एक ख़त, एक लेटर, एक जो वो कहा गया था कि ये साइफर है, और उसको पब्लिक में लहरा कर कहा था कि ये अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है और अमेरिका की ऐसी की तैसी, ये वो पूरी कैंपेन कर मारी थी। और उस वक्त माह मुक़द्दस रमज़ान का महीना था, और हमने देखा कि हर गली मोहल्ला मस्जिद के दरवाज़ों तक मतलब वो नारेबाजी थी, और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और पता नहीं उसके साथ साथ क्या क्या अल्फाज कहे गए। लेकिन उसके चंद ही अरसे बाद आप लोगों के सामने रिपोर्ट्स आई होंगी कि खान साहब ने एक फर्म हायर की थी अमेरिका की, जो खान साहब के जो नेगेटिव मतलब जो बयानिया अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ था उसको बराबर करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए इस बात पर तकरीबन कोई $20 मिलियन खर्च किए गए। और ये कहा गया कि अमेरिका को कि ये जो हम कैंपेन कर रहे हैं ये पाकिस्तान के माहौल के लिए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल मतलब जो इसको के वार्म करने के लिए हमने ये किया है। एक्चुअली हमारा अमेरिका के साथ कोई मतलब टक्कर नहीं, कोई हमारा मुकाबला नहीं, अमेरिका हमारा कतन हरीफ नहीं है, और ना ही अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिरी, हमारी अमेरिका से दुश्मनी। ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के सामने जो है एक स्क्रीन है, स्क्रीन के पीछे हमारा याराना है हम इस बात पर। तो इस फर्म ने वो काम कर दिखाया। उसके बाद फवाद चौधरी साहब, शाहमूद कुरैशी साहब और इमरान खान की सिस्टर अलीमा खान साहबा, और इनकी फिर अमेरिकी अहदेदारान सफ़ीरों से शीरी मज़ारी साहबा, और फिर अमेरिकी सफ़ीर के साथ KPK के वज़ीर आला का दौरा था, जो सरहद बॉर्डर मतलब के इसको KPK के बॉर्डर की तरफ ये सारा किया गया था। तो ये सारी कहानी उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए थी, और ये मुतवातर पिछले 4-5 माह से चल रही थी। लेकिन अब उसका रिज़ल्ट नतीजा ये निकला है कि कल इमरान खान के मुजाहिदीन को ये तस्वीर देखने को मिली, ये न्यूज़ मिली कि खान साहब ने अमेरिकी वफ़द के साथ मुलाकात की है। तो वहाँ इस बात का इरादा किया है कि मैं कतन अमेरिका का मुखालिफ नहीं हूँ, अमेरिका एक अच्छा मुल्क है, सुपर पावर है, और मैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहता हूँ। हमें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है, हमारे इससे कोई वो नहीं है कि किस शख्स के क्या किस मुल्क के साथ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो पॉलिटिशियन होता है वो पूरी दुनिया के साथ उसका एक लिंक अप होता है, वो पूरी दुनिया को देखकर मामलात को चला रहा होता है, और ऐसा होना चाहिए। कल को आप जब जो सियासतदान होते हैं, ज़ाहिरी बात है उसी ने रियासत के साथ चलना होता है, रियासत को चलाना होता है, तो वो उस इंटरनेशनली ग्लोबली मतलब जो भी मामलात होते हैं वो उसको देख रहा होता है। तो उसमें वो किसी मुल्क को वो नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता, खा वो जिस तरह की भी सूरत हाल हो। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का माहौल हमने क्रिएट किया था, और ये इतना पैनिक माहौल था कि आप खुद मतलब सारे आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह का इन्वायरमेंट बनाया गया था। लेकिन बग़ैर किसी हिलोजत के, बग़ैर किसी शर्मिंदगी के, बग़ैर किसी अफसोस के खान साहब ने वो जो अपना बयानिया था उसको वापस ले लिया। हालांकि वो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले वो अपना बयानिया वापस ले चुके थे। फिर उन्होंने आहिस्ता से ये ब्लेम जो हुकूमत बदलने का था, जो रिजीम चेंज का था, ये उन्होंने डाल दिया था जनरल बाजवा साहब के ऊपर। कहा कि जी जनरल बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत गिराई है, जनरल बाजवा ही मेरे मुखालिफ हैं, अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। फिर ये चीज़ लाइन चेंज होती है, जनरल बाजवा से भी चेंज होकर आ जाती है जनाब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। फिर मोहसिन नकवी साहब से भी चेंज होकर आ जाती है एक थर्ड क्लास मतलब एक आदमी के उसके कि जी इन्होंने वो मेरी हुकूमत गिराई है सारा। तो जनाब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि इमरान खान जैसा लक्की आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है।
کہ اس کا ہر بار جھوٹ اتنا بکتا ہے کہ کل بھی میں نے دیکھا کہ آپ بھی اگر یہ ہم بات کر رہے ہیں تو نیچے مجھے امید ہے کہ مجھے کومنٹ سیکشن میں یہ بات ملے گی یا یہ تاثرات ہوں گے کہ دیکھیں جی خان صاحب کے گھر چل کے آئے امریکہ والے، خان صاحب سے گھر آ کر انہوں نے معافی مانگی ہے، تو یہ بیانیہ ملے گا ہمیں۔ دوسری طرف یہ وہی خان صاحب ہے کہ جنہوں نے جس وقت ان کو یہ ہائی کورٹ کے اندر بلایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا جی میں چل نہیں سکتا، اور جج صاحب نے کہا کہ ویل چیئر پر لے آئیں، کہتے ہیں کہ ویل چیئر پر بھی آنے کی وہ جو ہے نا خطرہ ہے، ان کی ٹانگ کا معاملات اس طرح کے ہیں سارا، تو جناب انہوں نے کہا جی اسٹریچر پر لے آؤ، لٹا کر لے آؤ۔ بہرحال وہ جس طرح کی سماعت ہوئی، جس طرح خان صاحب جتنے لاڈ پیار سے پیش ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن جیسے ہی کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک فیصلہ آتا ہے، اور وہ فیصلہ بھی ابھی آپ جب اس فیصلے کو ٹیکنیکلی اور اس گراؤنڈ لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور ماہرین جو اس کے اوپر رائے دے رہے ہیں تو اس کے مطابق اس فیصلے کی اب حیثیت نہیں بچنی، تو فوراً سے پہلے خان صاحب نے اعلان کیا کہ جی جیل بھرو تحریک ختم، الیکشنز کی تیاری، اور کل سے ہی میں الیکشن کی کمپین کے شیڈول کا اعلان کر رہا ہوں۔ کل نہ پلستر تھا، نہ وہ موت پڑ رہی تھی جو خان صاحب کو پیشی کے وقت موت پڑ رہی ہوتی تھی، اور نہ ہی اب ان کی جان کو کوئی خطرے والا معاملہ ہے، کسی قسم کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ بیسیکلی یہ خان صاحب کی وہی لک ہے، خان صاحب وہی لکی ہیں کہ اس کو جب بھی کوئی امر پیش آتا ہے، مشکل پیش آتی ہے، تو اس کے مہربان اس کو فیس سیونگ دے دیتے ہیں، اور یہ فیس سیونگ میرے خیال میں کوئی چوتھی دفعہ بڑی اس کے اندر فیس سیونگ دی گئی ہے۔ اس سے پہلے 2014 کے دھرنے سے جب خان صاحب کی واپسی کرانی تھی اس وقت تو ایک بہت بڑا جو ایک معاملہ ہوا تھا اس میں فیس سیونگ دی گئی تھی۔ پھر اسی طرح یہ جو مارچ تھا وہ بھی جب ناکام ہونے لگا، بالکل وزیر آباد کے اندر انسیڈنٹ ہوتا ہے، میں اس کو بھی یہی کہتا ہوں یہ خان صاحب کے لیے فیس سیونگ تھی، اور خان صاحب کو زمان پارک میں بیٹھنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ موقع فراہم تھا۔ اس کے بعد پھر ابھی یہ دیکھیں کہ جب جیل بھرو تحریک بری طرح ناکام ہوئی ہے، بری طرح، اس کا آپ اندازہ کے پی کے کی صوبے سے لگا لیں کہ ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی، ایون کہ ڈیر اسماعیل خان کا وہ جو بدماش تھا جو کہ میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، وہ صاحب تو نظر ہی نہیں آئے اس تحریک کے دوران۔ اور پھر ملتان جہاں سے جناب کے ایک وائس چیئرمین اور بڑے جھالے وہ موجود ہیں اور متوقع چیئرمین، کیونکہ خان صاحب کی اب جو چیئرمینی کا معاملہ ہے وہ بھی لٹک گیا ہے اور اس کے اوپر بھی سماعت اب شروع ہو گئی ہے، اور اس کو چیئرمین شپ سے ہٹانے کا جو کیس ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے اندر لگ گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر خان صاحب کی ٹہریان بیٹی والا جو کیس ہے وہ اب 7 مارچ کو اس کے اوپر بھی مطلب جو بدھ والے دن اس کی بھی سماعت ہونی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، مسئلہ یہ میں جو بات کرتا فیس سیونگ کی، کہ خان صاحب نے جب دیکھا کہ بری طرح پٹ چکی ہے یہ جیل بھرو تحریک، کارکن نہیں آتے، میگا فونز کے اوپر جو ہے بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں کہ آؤ جی جیل کے لیے گاڑیاں آئی کھڑی ہیں، بیٹھیں جی ہم آپ کی خدمت متعارف کریں سارا، لیکن کوئی نہیں آتا۔ اس کے باوجود خان صاحب کے جو مجاہدین ہیں وہ اس کو سکسیسفل لیڈر قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اب جو یہ والا بیانیہ تھا عمران خان کا امریکہ والا، اینٹی امریکہ، اور یہ وہ ساری جو مطلب ملک کے اندر جو ہوا لالا مچی ہوئی تھی، اس کا نقصان کیا ہوا تھا؟ اس کا نقصان یہ ہوا تھا کہ صرف امریکہ کے ساتھ اس طرح کا مذاق نہیں ہوا تھا، امریکہ کے ساتھ کافی سارے ہمارے معاملات تھے وہ ڈراپ ڈاؤن ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنلی جب دوسرے ملکوں نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ بھی بیک فٹ پر چلے گئے تھے۔ اس سے پہلے چین چلا گیا تھا، سعودی عربیہ چلا گیا تھا، یو اے ای پیچھے چلا گیا تھا، وہ صرف ان کے ایسے رویوں کی وجہ سے، ایسی ہی مطلب ان کی روش کی وجہ سے، اور اسی طرح کی ایک ناقص اور بدترین سفارتکاری کی وجہ سے۔ اور آج ہم جس گڑھے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح کے دلدل کے اندر اب ہماری پاکستانی جو صورتحال ہے معیشت کی اور پاکستان کے جو سفارتی معاملات پھنسے ہوئے ہیں، اس کی خالص وجہ بھی یہی ہے کہ خان صاحب کا جو یہ بیانیہ ہوتا ہے، اب وہ یہ نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے کہ اگر وہ 2014 17 18 تک جو بیانیہ وہ چلائے ہوئے تھے تو اس ٹائم وہ ایک پارٹی فگر تھے، وہ ایک تحریک انصاف کے چیئرمین تھے اور ایک پاکستان کے اندر
اب جو ان کا معاملہ 2018 کے بعد کی بیان بازی کا ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے سربراہ رہ چکے ہیں، اور اب اس کو اس طرح شمار نہیں کیا جا سکتا کہ جی وہ کہ ایک سنگل کامن پرسن کی طرح نہیں، وہ پاکستان کی ایک اسٹیٹ کے جب وہ حکمران رہے ہیں، پاکستان کی اسٹیٹ کے سربراہ رہے ہیں، تو ان کے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو کسی بھی مطلب معاملات کو آگے لے جانے کے لیے یا اس کو پاکستان کے کسی اور معاملات کے اندر کے کوئی انٹرپشن کے مطلب ہوتی ہے اس کے، تو اس کے اندر ان کا بہت بڑا اب ایک رول ہو سکتا ہے۔ جو بندہ 4 سال پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو اور وہ اسی طرح ایک دن بیان دے کہ فلاں ملک جو ہے وہ اس طرح کا تھا، دوسرے دن، تو اس طرح ملکوں کا اعتماد، ملکوں کی جو سفارتکاری کا معاملہ ہے وہ بہت گمبھیر صورتحال میں چلا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہر پاکستانی کو یہ واضح نظر تو آ رہا ہے کہ خان صاحب کہیں بھی اپنے عمل میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ جو ان کا کال آج سے 2 ماہ پہلے ہوتا ہے وہ میرے خیال میں کوئی 10 دن بھی نہیں ٹھہرتا اور وہ چینج ہو جاتا ہے، 5 دن بھی نہیں ٹھہرتا۔ اس سے ریاست کا کیا کچھ ہوتا ہے، کتنا کوئی نقصان ہوتا ہے، ریاست کہاں وہ کس کھڈے لائن لگ جاتی ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سروکار ہے تو صرف اور صرف پاکستان کے اندر جی عمران خان کی لیڈرشپ کا اور خان صاحب کے لاڈلے پن کا اور خان صاحب کی جو ہے وہ سمارٹنس کا۔ اس کے علاوہ جو مرضی جو کچھ ہوتا رہے، جس کے سامنے ہوتا رہے، کوئی فکر نہیں، کوئی اسے پاکستانی قوم کو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے جی، خان صاحب جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں۔